بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مومن کا شکر اس کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے اور منافق کا عمل صرف اس کی زبان سے ظاہر ہوتا ہے۔ خود کو مومنوں میں شمار کرتے ہیں، منافقوں میں اعلیٰ مقام ہے جن کا۔ جو انسان پہلے سے ٹوٹا ہوا ہو، پھر اسے اس بات سے بالکل فرق نہیں پڑتا کہ سامنے والا اسے کتنا توڑے گا۔ اپنے صرف وہ نہیں ہوتے جو خون کے رشتے ہوں، بلکہ اپنا تو ہر وہ ہوتا ہے جسے آپ کا خیال اور آپ کا احساس ہو۔ جو انسان دوسروں کو عزت دیتا ہے، اصل میں وہ خود عزت دار ہوتا ہے، کیونکہ انسان دوسروں کو وہی کچھ دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے۔ بہت شوق تھا مجھے سب کو خوش رکھنے کا، ہوش تب آیا جب ضرورت کے وقت خود کو اکیلا پایا۔ جس انسان میں سچ سننے کی طاقت نہ ہو، اس انسان سے گفتگو کرنے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ وہ آپ کی ہر بات کو غلط قرار دے کر اپنی غلطیوں پر بھی آپ کو ہی قصوروار ٹھہرائے گا۔ دھوکے ہوتے رہتے ہیں، لوگ بے نقاب ہوتے رہتے ہیں، مگر ہر چیز کو جان کر روگ نہ بنا لینا۔ مسکراؤ اور آگے بڑھو۔ کبھی بھی اپنی جسمانی طاقت اور دولت پر تکبر نہ کرو، کیونکہ بیماری اور غربت آنے میں دیر نہیں لگتی۔ کہتے ہیں مخلص وہ نہیں ہوتا جو منہ پر آپ کا ہو، بلکہ مخلص وہ ہوتا ہے جو پیٹھ پیچھے بھی آپ کا ہو۔ کبھی کبھی اچھے انسانوں سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ برے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بھی انسان ہیں۔ صرف سچائی کا ساتھ دے رہے ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ نے تمہیں بہترین انسان بنایا ہے، اور رہی بات دنیا کی، تو دنیا صرف اپنی خوشامد اور اپنی ہی بات منوا کر خوش ہوتی ہے۔ حق ایک ایسی سیڑھی ہے جس کا ہر قدم کٹھن ہے۔ تم اگر خود سے مطمئن ہو کہ تم کسی کا برا نہیں کر رہے ہو، تم سب کے ساتھ مخلص ہو۔ اپنے اندرونی زخم خود رفع کرنے کی عادت بناؤ، کوئی بھی دوسرا ہاتھ آپ کا درد بڑھائے گا۔ اچھائی کے لیے لازمی نہیں کہ لوگوں کے ساتھ اچھا کیا جائے، اچھائی بس یہ ہے کہ کسی کے ساتھ برا نہ کیا جائے۔ گفتگو دوا کی مانند ہے، جس کا کم استعمال شفا بخش اور کثرت موت ہے۔ اپنی تعریف کے منتظر نہ رہو، کیونکہ بہت سے لوگوں کی تعریفیں فریب میں ڈال دیتی ہیں۔ ہم لوگ اسی سائل کو جھڑک دیتے ہیں جسے ہم کچھ دے نہیں سکتے۔ ایک تو ہم اس کی مدد نہیں کرتے، اور دوسرا اس کی تذلیل کرتے ہیں، اور تیسرا اس غرور کا اظہار کرتے ہیں جو ہمیں اپنے مرتبے پر ہے۔ مرد روتا اچھا نہیں لگتا، اس جملے نے آدھے مرد پاگل بنا دیے ہیں، اور مردوں کا یہ ضبط عورتوں کو اس غلط فہمی میں مبتلا کر گیا ہے کہ مرد کو درد نہیں ہوتا۔ بے سکونی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنی پریشانیوں کا ذکر اپنے رب کے بجائے نالائق لوگوں سے کرتا ہے۔ گمراہ اور فاسق لوگوں میں بیٹھو گے تو گناہوں پر دلیر ہو جاؤ گے، بچوں میں بیٹھو گے تو غیر سنجیدگی سیکھو گے، بادشاہوں، امراء اور سرداروں میں بیٹھو گے تو تکبر سیکھو گے۔ تم فقراء میں بیٹھا کرو، عاجزی سیکھو گے۔ کبھی جو زندگی سے تھک جاؤ تو یاد رکھو، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے دینا۔ اپنے رب کے حضور سب بیان کر دو۔ ٹوٹے دل اور آنسو کی قدر صرف اللہ تعالیٰ کے یہاں ہے، باقی سب تو تماشائی ہیں۔ تمام رشتوں میں سب سے کمزور رشتہ تمہارے جسم اور تمہاری روح کا ہے، نہ جانے کب اور کہاں ٹوٹ جائے۔ ہمارے اندر بچی کچی خوشیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں، جس کی ہمارے علاوہ کسی کو پرواہ نہیں ہوتی۔ تعلق اتنا ہی رکھو جتنا سامنے والا رکھنا چاہتا ہو، کیونکہ اپنی ذات پر پتھر رکھ کر زبردستی رشتے نبھاتے ہوئے اکثر ہماری ذات کا ملبہ خود ہمارے اپنے ہی اوپر گر جاتا ہے۔
دنیا کے ضرورت خانے میں ضرورت سے زائد ہونے کے باوجود ہر ایک کی فکر یہ ہے کہ دوسرے کو کچھ ملے یا نہ ملے، سارے سمندر کا پانی میں اکیلا ہی پی لوں۔ کچھ تکلیف ایسی ہوتی ہیں جن پر معاف تو کیا جا سکتا ہے لیکن دوبارہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ وقت کبھی تاخیر، کبھی تھکان اور کبھی امید پر گزر جاتا ہے۔ اگر لوگ آپ کو قبول نہیں کرتے تو کبھی مایوس مت ہونا، کیونکہ لوگ اکثر وہ چیز چھوڑ دیتے ہیں جن کی قیمت نہیں دے سکتے۔ خوش رہنے کا سب سے اچھا اصول یہ بھی ہے کہ جہاں لگے آپ کی قدر نہیں، وہاں خاموشی سے خود کو الگ کر لو۔ دوستی کا رشتہ رشتہ داری سے بہت بہتر ہوتا ہے، کیونکہ رشتہ داروں سے خون کا رشتہ ہوتا ہے اور دوستوں سے دل کا رشتہ ہوتا ہے، اور دل وہ چیز ہے جو سارے جسم کو خون مہیا کرتا ہے۔ اللہ رزق کھول دے تو دسترخوان لمبا کر دو، دیواریں نہیں۔ جب تم دوسروں کا درد مٹاؤ گے تو اللہ تمہارا درد مٹا دے گا۔ یا رحمان، یا رحیم، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، ایسی معافی جس کے بعد گناہ نہ ہو، اور ایسی ہدایت جس کے بعد گمراہی نہ ہو، اور ایسی صحت جس کے بعد بیماری نہ ہو۔ یا اللہ، ہمارے والدین کی، ہمارے اہل و عیال کی، ہمارے پڑوس میں، ہمارے دوست احباب میں، اور اس دنیا سے جتنے مسلمان انتقال کر گئے ان سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ، ہماری بھی مغفرت فرما، آمین یا رب العالمین۔